نیک عمل کرنے میں شیطان قدم قدم پر رکاوٹیں ڈال دیتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جب کسی انسان کو نیک کام کرنے سے ہی روک دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کی توفیق سے اور اپنے اخلاص کی بنیاد پر کوئی آدمی اس کی رکاوٹوں کو دور کر کے نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو دوسرا اس کا وار یہ ہوتا ہے شیطان کا کہ اب کر تو چکا ہے، کر رہا ہے، میں کسی نہ کسی طرح اس کے عمل کو ضائع کر دوں۔ اول تو کرنے ہی نہیں دیتا، اور اگر انسان عمل کرتا ہے اس کے کیے ہوئے عمل کو کئی طریقوں سے شیطان ضائع کر دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس خطرے سے مجھے اور آپ کو آگاہ کر رہی ہے، نماز پڑھنے والوں کو آگاہ کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان یصلون ولا یصلون، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ بظاہر لوگ نماز پڑھیں گے لیکن حقیقت میں وہ نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے، حقیقت میں وہ نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے، دیکھنے میں وہ نمازی ہوں گے لیکن فرشتوں کے ریکارڈ میں وہ بے نمازی شمار کیے جائیں گے۔ کتنا بڑا خطرہ کہ انسان نماز کے لیے اپنا کاروبار چھوڑتا ہے، دکان چھوڑتا ہے، بعض مرتبہ گھر چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، وضو کی مشقت برداشت کرتا ہے، نیند کو قربان کر کے آتا ہے، 20 قربانیاں دینے کے بعد آ کر نماز ادا کرتا ہے، پھر بھی اگر اس کا نام بے نمازیوں میں شمار ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان اور محرومی اور کیا ہوگی، اس سے بڑا نقصان اور محرومی اور کیا ہوگی۔ دوسری حدیث میں اس خطرے سے مزید آگاہ کیا، فرمایا ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز نہیں ہوتی۔ 60 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ ہے؟ ایک انسان کی مکمل عمر ہوتی ہے، تقریباً مکمل عمر کو پہنچنے والا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو فرمایا 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عرض کیا گیا اللہ کے نبی کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر یہ شخص نماز کے ارکان کو یعنی رکوع کو پورا ادا کرتا ہے تو سجدے میں غلطی کر دیتا ہے، سجدہ پورا ادا کرتا ہے تو رکوع میں غلطی کرتا ہے، یعنی ارکان نماز اور طریقہ نماز کو سیکھ کر نہیں کرتا بلکہ بس اٹھک بیٹھک ہے اور ایک رسمی نماز ہے، تو ایسی نماز کیسے اللہ جل شانہ قبول کرے گی؟ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ بددعا دی گئی، بددعا بطور خطرے سے آگاہ۔ سورہ ماعون کی پہلی آیت دیکھیے، فویل للمصلین، ہلاکت ہے کس کے لیے؟ بے نمازیوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی کے جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، ڈیلے ڈالے بددلی سے، سستی سے، کاہلی سے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ علامت مومن کی نہیں، یہ علامت منافق کی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا منافق لوگ جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بددلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ
اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے نمازیوں کو اجر تو کیا، اجر تو دور کی بات ہے، بد دعا دی گئی کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو سستی اور کاہلی کرتے، اور خاص کر بے دہانی سے نماز پڑھنا، بے دہانی سے نماز پڑھنا، بے دہانی میں انسان ارکان کا خیال رکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آ کر نماز پڑھی، ظاہر ہے نفل نماز پڑھی ہوگی، تحیۃ المسجد پڑھی ہوگی، اور پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے بندے واپس چلا جا، واپس چلا جا اور جا کر نماز پڑھ کے آ، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھ کے آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ میں کبھی کبھی اپنی طرف غور کرتا ہوں، اپنے زمانے کی طرف غور کرتا ہوں، اور یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے تو اکثر کے ساتھ حضور یہی معاملہ فرماتے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیے، واپس جائیے، اپنی نماز پڑھ کے آئیں، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ واپس گیا، پھر پڑھی، پھر حاضر ہوا، حضور نے فرمایا ارجع، واپس چلا جا، فصلی، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ ایسے فرمایا، تیسری مرتبہ بھی ایسے فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ نماز کو اتنا آسان کام تو نہیں جتنا چٹکی میں ہم سمجھتے ہیں کہ بس آیا اور پڑھ کے چلا گیا۔ جس طرح پی ٹی ماسٹر اپنے شاگردوں کو اٹھک بیٹھک کرا دیتا ہے، سٹ سٹینڈ کرا دیتا ہے، بس آج کل اکثر لوگوں کی نمازوں کا اللہ تعالیٰ معاف کرے یہی حال ہے۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا، اللہ کے نبی بس اسی طرح کی پڑھ سکتا ہوں، اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھائیے۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر ایک ایک چیز سکھائی کہ ایسے کھڑا ہونا ہے، قیام اس طرح کرنا ہے، رکوع اس طرح کرنا ہے، رکوع کے بعد قومہ اس طرح کرنا ہے، قومے کے بعد سجدہ اس طرح ادا کرنا ہے، سجدے کے درمیان جلسہ ایسے، شروع سے لے کے آخر تک نماز کے پورے ارکان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اتنا اہتمام بھی کرتے ہیں اور اہتمام کرنے کے بعد آخر میں کہیں اللہ نہ کرے حسرت ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو اور اجر سے محرومی ہو۔ یہ بات غور کرنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے۔ اصل میں ہم عمل پر لگ جاتے ہیں اور اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ عمل بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ہم سوچتے نہیں کہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی نماز کے اوپر کامیابی کی آپ کو دیکھتے ہیں خوشخبری سنائی گئی سورہ مومن، قد افلح المومنون، یقیناً پکی بات ہے، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اہل ایمان کامیاب ہوگے۔ کون سے اہل ایمان؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خضوع، عاجزی، للہیت، دھیان پورے کا پورا رکھتے ہیں، وہ کامیاب ہوگے۔ وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ کہ جن کا وجود تو اللہ کے دربار میں ہے، جن کا وجود تو اللہ کے دربار میں ہے، اور جن کا دل اور دماغ اچھرے بازار میں ہے۔ وجود اللہ کے دربار میں اور سوچ انارکلی کے بازار میں، تو پھر تو کامیاب نہیں ہوں گے نا۔ تو کسی زمانے میں حرم کے سامنے چھتا بازار تھا، بڑا مشہور بازار، بڑا گھنا بازار، جو ہی نکلیں تو بازار شروع ہو جاتا تھا، اب تو بلڈنگیں بن گئی۔ اس دور کے اندر جو نماز پڑھ کے نکلتے تھے چھتے بازار میں، ہمارے یہ پاکستان کی خاص کر خواتین ان ممالک کی، بازار بھرا پڑا، شاپنگ، اتنا کعبے کا طواف نہیں ہوتا جتنا چھتے بازار کا وہ طواف کر لیتی تھی۔ تو یہ نقصان ہے کہ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر انسان کسی اور دربار کا طواف کرتا رہے۔ گویا وجود کے اعتبار سے اگر موجود ہے تو ذہن، فکر، سوچ اور دھیان کے اعتبار سے بھی اللہ کے دربار میں ہوگا، تو تب جا کر قد افلح المؤمنون ہوگا، یقیناً مومن کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔